قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اور اس میں لفظ الہ پر اور لفظ رب پر آدھی گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ لفظ الہ پر مکمل ہو چکی ہے، اور لفظ جو رب ہے یا اصطلاح رب، اس پر گفتگو ہماری جاری ہے۔ اس کی لغوی بحث اور قرآن مجید میں جو مختلف استعمالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے کل کی نشست میں آ گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جی سر آپ کو پوچھیں، اس کے علاوہ یہ کہ جو مختلف اقوام میں جو قرآن مجید نے جن قوموں کا ذکر کیا، ان میں جو ان کی تعلیمات جو رہیں اپنی قوموں کی طرف انبیاء علیہ السلام کی، یا جو قوموں کا پھر طرز عمل تھا، تو ہر قوم نے رب کے لفظ سے وہ واقف تھی کہیں نہ کہیں، اور اس کو قرآن مجید نے جس انداز سے بیان کیا ہے ان قوموں کے لوگوں کے یا بڑے سرداروں کی باتوں کو نیریٹ کرتے ہوئے، تو وہ مختلف استعمالات کیا رہے مختلف قوموں میں۔ تو اس میں قوم نوح کا تفصیل سے تذکرہ ہم نے پڑھ لیا تھا، پھر قوم عاد، قوم سمود، اور اس کے بعد یعنی قوم ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی تھی۔ اب ہم نے یہاں سے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے۔ صفحہ نمبر 50 ہے، اس کے آخر سے اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ قوم لوط، قوم ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے جس کی اصلاح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مامور کیے گئے تھے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اس قوم کے متعلق بھی قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی، نہ اس بات کی منکر تھی کہ اللہ خالق و رب بمعنی اول و دوم ہے۔ وہ جو معنی اور مفاہیم کل ہم نے سمجھے تھے 5، تو ان میں سے اول اور دوم لیول پر یعنی وہ اس کائنات کا خالق اور ان معنوں میں جو مفہوم تھا وہ اس کے بالکل بھی انکاری نہیں تھے۔ البتہ اسے انکار اس سے تھا کہ اللہ ہی کو تیسرے، چوتھے اور 5ویں معنی میں بھی رب ماننے اور اس کے معتمد علیہ نمائندے کی حیثیت سے رسول کے اقتدار کو تسلیم کرے۔ وہ تیسرا، چوتھا اور 5واں معنی کیا ہے کہ مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ اللہ کو نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں حیثیت حاصل ہوگی مرکزی۔ نمبر 2 یہ کہ اقتدار اگر کسی کے پاس ہوگا، مختار اگر کوئی ہوگا، کوئی رزق دینے والا کوئی ہوگا، کوئی بادشاہ حقیقی ہوگا، کسے اختیار کا تصرف حاصل ہے، کون مالک ہے، کون آقا ہے، یہ سارے مفاہیم تیسرے، چوتھے اور 5ویں جو یعنی مفاہیم تھے ان میں یہ باتیں شامل ہیں۔ ان معنوں میں وہ سارے کا سارا رب ہونے کا کلیم اپنے لیے لیتے تھے کہ ان معنوں میں رب ہم ہیں، لیکن کائنات کس نے بنائی، زمین آسمان پہاڑ کس نے بنائے، یہ سارے اللہ نے بنائے، تو اس کے وہ منکر نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ رسول کی جو حیثیت ہے ظاہر بات ہے اس کو بھی وہ پھر لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ چاہتی تھی، یعنی وہ قوم وہ چاہتی تھی کہ اپنی خواہش نفس کے مطابق خود جس طرح چاہے کام کرے، یہی اس کا اصلی جرم تھا، اور اسی بنا پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ قرآن کی حسب ذیل تصریحات اس پر شاہد ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم تقوی اختیار کرو، دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ کے غضب سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ اس کام پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا دنیا کے لوگوں میں سے تم لڑکوں کی طرف جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ تم بڑے ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ یہ عمل قوم لوط مشہور ہے آج بھی، سوڈومی والا، کہ یعنی مردوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کریں جبکہ خواتین موجود ہوں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ بیگمات موجود ہیں، ان کے اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کرو، بجائے اس کے کہ تم ایک غیر فطری طریقے پر جا کر جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتا تھا جو اللہ کے وجود اور اس کے خالق اور پروردگار ہونے کے منکر نہ ہوں۔
چنانچہ جواب میں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا چیز ہے، یا وہ پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے، یا وہ کہاں سے ہمارا رب ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اے لوط اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ملک سے باہر نکال کیے جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے ہماری بات نہ مانی یا جن باتوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس دعوت کو تم نے ترک نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی تمہارا اخراج ہو جائے گا، تمہیں یعنی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اس واقعے کو یوں بیان فرمایا گیا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے قوم سے کہا، یعنی اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ وہ فعیل شنیع کرتے ہو، یعنی وہ ایک گندا اور یعنی فحش قسم کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا تھا۔ کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اعلانیہ ایک دوسرے کے سامنے بدکاریاں کرتے ہو؟ اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ یہ ہے وہ ڈٹائی کہ جب کوئی رسول آ کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتائے اور عذاب علیم سے ڈرائے، جو کہ دنیا میں بھی ظاہر آیا کرتا ہے نا، اس سے ڈرائے، تو پھر قوم اگر اپنی پوری ڈٹائی پر ہو تو پھر قوم کا جواب یہ ہوتا ہے کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ یہی جواب جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کو دیا تھا کہ اے نوح لے آنا اب وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دفعہ لاگو ہو جائے، یعنی یہ کہ وہ جو رسی دراز ہوئی ہوئی تھی بس اب اللہ کو بھی اندازہ ہو گیا، اندازہ ہونے سے مراد یہ کہ بس اللہ تعالیٰ نے اب کام پورا کرنا ہے، یعنی پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی ہر چیز کا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہ دراز ہوئی رسی کھینچنی ہے تو پھر قوم کا یہ رویہ ظاہر پیدا ہو جاتا ہے کہ اب پھر وہ عذاب آ جائے، اور پھر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید یہ ان قوموں کا ذکر کر کے پھر تبصرہ یہ کرتا ہے کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی کہ اگر یہ زمین میں رہتے تو اور فساد مچاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ظالموں سے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو پاک کیا کرتا ہے۔ تو کیا یہ جواب کسی منکر قوم یعنی منکر خدا قوم کا ہو سکتا تھا؟ پس معلوم ہوا کہ ان کا اصلی جرم انکار الوہیت اور ربوبیت نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کو الہ اور رب مانتے تھے۔ فوق الفطری یعنی وہی سپر نیچرل جو بھی یعنی معاملات ہوتے ہیں ان میں، لیکن اپنے اخلاق، تمدن اور معاشرت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کے رسول کی ہدایت پر چلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قوم شعیب علیہ السلام۔ اس کے بعد اہل مدین اور اصحاب الایکہ کو لیجئے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ان لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے کے قائل تھے یا نہ تھے۔ ان کی حیثیت دراصل ایک ایسی قوم کی تھی جس کی ابتدا اسلام سے ہوئی اور بعد میں وہ عقائد و اعمال کی خرابیوں میں مبتلا ہو کر بگڑتی چلی گئی۔ بلکہ قرآن سے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مومن ہونے کے بھی مدعی تھے، چنانچہ بار بار حضرت شعیب علیہ السلام اسے فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ساری تقریروں اور ان کے جوابات کو دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کو مانتی تھی، اسے معبود اور پروردگار بھی تسلیم کرتی تھی، مگر دو طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک یہ کہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کے سوا دوسروں کو بھی الہ و رب سمجھنے لگی تھی، اس لیے اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے مختص نہ رہی تھی۔ دوسرے یہ کہ اس کے نزدیک اللہ کی ربوبیت کو انسان کے اخلاق، معاشرت، معیشت اور تمدن و سیاست سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس بنا پر وہ کہتی تھی کہ اپنی تمدنی زندگی میں ہم مختار ہیں، اپنے معاملات کو جس طرح چاہیں چلائیں گے۔ یعنی یہ ایک ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ اجتماعی معاملات میں مختار ہم خود ہیں، تو ہم جس طریقے سے چاہیں گے پورا نظام حکومت یا نظام سیاست و معاشرت و معیشت یہ ہم اپنے طور طریقوں کے مطابق چلائیں گے۔ اس معاملے میں ہم کسی بھی خدا کی دخل اندازی کو یعنی ٹھیک نہیں سمجھتے۔
قرآن کی حسب ذیل آیات ہمارے اس بیان کی تصدیق کرتی ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن ہدایت آ چکی ہے، پس تم ناپ تول ٹھیک کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح کی جا چکی تھی. یعنی زمین میں جو بھی پہلے مسائل رہے، فساد ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی. اب دوبارہ تم انہی فسادیوں کی روش پر مت چلو، تمہیں چاہیے کہ تم اصلاح یافتہ لوگوں کی روش پر چلو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اگر تم مومن ہو. اگر تم میں سے ایک گروہ اس ہدایت پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. نہیں، اس میں جو ہے نا، باقی تو چلیں جو بھی ہے، اعلانیہ جو کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ہاں، گولڈ، سنار، اعلانیہ بتایا ہوا ہے. نہیں، یہ گوشت والے بھی کرتے ہیں. اصل میں ان کے پاس ہم بیچنے نہیں جاتے نا، پیچھے سے تو خرید رہے ہیں. ہاں وہ ہے، پیچھے سے والا ان کا دھندا ہے، لیکن آپ سونا بیچنے کے لیے جب جائیں تو اس کے دام بالکل مختلف ہیں، اعلانیہ. اور جب آپ لینے کے لیے جائیں تو پھر یعنی آج بھی آپ نے تولہ یعنی جدھر پہنچا ہوا ہے تو آپ نے کوئی چیز بالفرد 2 لاکھ روپے کی لی، ایک تولہ کوئی تھی جتنی بھی چلو تھی، وہ جب آپ بیچنے کے لیے جائیں گے تو لاکھ تو آپ کا گیا. وہ جی اس میں یہ ہے، اس میں تھوڑا یوں تھا، اس میں ایسے تھا، کاٹ ویسے ہی نکل جائے گی، سونا تو پیور نہیں ہوتا نا، آپ کو تو پتہ ہی اس میں یہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے، اب یہ تو ہمارے کسی کام کا بھی نہیں ہے، اس میں تو یہ مسئلہ ہے، فلاں ہے، آپ نے استعمال کیا تو اب اس میں یوں بھی ہو گیا ہے. پوری رام کتھا انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوتی ہے. میں نے ایک سنار سے ڈسکس کی، وہ کہتا ہے اگر آپ بسکٹ یا وہ فائن گولڈ فارم میں لے کے جائیں نا 24 کیرٹ میں، اور اسی فارم میں واپس کریں، وہ جیولری فارم میں نہ ہو، تو پھر ہم اسی قیمت پہ لیں گے. میں بالکل جھوٹ بولتے ہیں، میں تو ایسے تجربے بھی ہوئے ہیں کہ یعنی کسی نے وہ چھوٹی وہ جو ہے وہی بسکٹ بھی اگر لیا وہی واپس کیا تو اس کے بھی دام الگ تھے. یہ نا چوہان جو ہے بڑے مشہور ہے، بات اسلامی ہے. تو یہاں سے نا میری شادی کا زیور میرے بھائی بڑے ہوئے انقلابی تھے، ان سے لے لیا کہ بھائی یہ کاٹ نہیں کرتی، ان سے لے کے جائیں. جب وہ دوبارہ ان کو دیے نا لا کے تو انہوں نے نا تقریباً کوئی لاکھ روپیہ لے لیا. میں نے کہا بھائی یہ تو آپ نے لکھ کے اس پہ کارڈ لگایا، ہم کارڈ نہیں کہتے، کارڈ نہیں ہے سارے یہ ہم اپنے اس کو صاف کریں گے نا، اس کی مزدوری دے رہے ہیں. جیسے وہ اسلامی بینکنگ والے کہتے ہیں نا، یہ سود نہیں ہے، یہ ہمارے جو ہے نا سروس چارجز ہیں، سروس چارجز ہیں ہمارے. تو یہ لینے کے دام اور دینے کے دام، اور یہ تو اعلانیہ ہمارے ہاں کام ہے. اور اس میں یہ سنارے جو ہیں بہت ہی ہائی لیول پہ جا کر کاروبار کرتے ہیں. جی سر. اچھا، اس میں مجھے یاد آتا ہے رسول کامل جو کتاب ہے نا ڈاکٹر صاحب کی، اس میں جو نبوت کا چیپٹر ہے کہ انبیاء اور رسول پہلے بھی آتے رہے، اس میں وہ ڈویژن کرتے ہیں کہ شروع میں جو جرم تھا نا قوموں کا، وہ صرف یہی سب تھا بہت بڑا، لیکن وہ یہی تھا کہ شرک میں مبتلا تھے. اور جیسے جیسے انسانی ذہن یا تمدن ترقی کرتا تمدن بڑا آگے تو یہ مسائل نئے مسائل ہیں. شرک تو ہے ہی، اب آپ پچھلے میں دیکھیں وہ جو قوم لوط کا مسئلہ وہ ایک معاشرے کا مسئلہ ہے، معاشرے کا مسئلہ آ گیا. اب اس کو اصل میں تو دیکھا جائے تو ایک اقتصادی مسئلہ ہے، معیشت سے اس کا تعلق ہے، یہ جو لین دین میں ٹھیک بات ہے. اور اس طرح سے ذہن ارتقا کرتا گیا تو برائیاں بھی نئی ہم نے ایڈ کرتے گئے. اور حضور کے دور میں پھر جب حضور آئے تو وہ پھر اچھا اس دور میں جو رسول آتے تھے، انبیاء آتے تھے، وہ اس دور کا جو شرک یا جو برائی ہوتی تھی صرف اس کو ایڈریس کرتے تھے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اب یہ تمام ذہن ترقی کرتے کرتے، انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ اب لیکن معاشرہ ایسا ملا کہ جس میں یہ سارا کچھ اکٹھا ہوا تھا.
تو دیٹ از وائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہدایت وہ ان تمام کو ایڈریس کرتی ہے، معاشی، معیشت، اقتصادی تمام مسائل کو ایڈریس کرتی ہے. ایسے ہی ایک ایک مسئلہ تھا ان کو. یعنی اس سے پیچھے بھی نوح علیہ السلام پہ جائیں نا تو وہاں تو یعنی صرف اور صرف بت پرستی والا شرک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں. لیکن آگے جوں تمدن بڑھا ہے، آگے تو مسائل پیدا ہوئے تو وہ پھر برائیوں کی نوعیتوں میں بھی فرق ہوا. اچھا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں نا تو جتنی آپ نے چیزوں کا تذکرہ کیا یہ بھی بالکل ایک پرائمری درجے پر ہیں. آج معاشرہ جدھر پہنچ گیا جا کر تو اب تو جو یعنی بجلی کے میٹر ہیں وہ تو میٹر ہی بڑے شاندار قسم کے میٹر ہیں، تیز چلنے والے ہیں، تو سیل اس میں اچھے ڈالے گئے ہوں گے جب بھی شاید تیز چلتے ہیں. تو یعنی بالکل پروگرامڈ انداز سے ساری کی چیزوں میں جو ہے نا ان کو فیبریکیٹ کرنا، ڈاکٹرڈ کرنا، یہ سارے کا سارا پورا منظم انداز سے. یعنی ریاست خود 2 نمبری والی جو وہ سارے کام کر رہی ہے، ریاست کے تحت ماتحت ادارے سارے یہی کام کر رہے ہیں. اور وہ برائی جو اس وقت مطلب اپنے سٹارٹ پہ تھی، اب وہ اپنے کمال کو جی بالکل وہ کمال برائی جو اس وقت کسی ایک علاقے تک محدود تھی اب وہ گلوبل ہو گئی، گلوبل ہو گئی. ایسے ہی ہے. تو دوبارہ اس کو پڑھیں. اے برادران قوم، پیمانے اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد نہ برپا کرو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا معاشرے میں. اللہ کی عنایت سے کاروبار میں جو بچت ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا، اب یہ قوم بولی آگے، قوم بہادر، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے؟ فوراً اٹیک کس پر؟ دینداری پر. کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں؟ ہمارا مال ہماری مرضی. تو یہ مرضی شرضی والا مسئلہ کو آج کا نہیں ہے، پرانا ہی ہے. فرعون کا بھی یہی مسئلہ تھا نا، میرا ملک تو میری مرضی. تو یعنی قوم شعیب کا بھی جواب یہی ہے کہ ہمارا مال ہماری مرضی. یعنی قارون کی وہ بات ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی دیا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی، تو اس نے کہا موسیٰ یہ تو میرے مائنڈ کا کمال ہے سارے کا سارا، مطلب تو بڑی محنت سے ہم نے بنایا ہے، کمایا ہے، تو اس میں اللہ کا حصہ کہاں سے؟ اللہ نے تھوڑی دی ہے، تو ہم نے خود کمایا ہے، اپنی محنت کر کے کمایا ہے. اور یہ ان معنوں میں یہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کیا کہتے ہیں، وہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، سیلف والا بندہ، انگریزی کا کیا لفظ ہے؟ نہیں سیلف میڈ آدمی. ان معنوں میں سیلف میڈ آدمی بہت خطرناک آدمی ہوتا ہے. یعنی یہ جب دنیا کو رگڑا لگانے پہ آئے گا تو پھر یہ تو کہیں کا نہیں چھوڑتا. سیلف میڈ اس میں تو سارا اپنی محنت سے کمایا ہے. اچھا یہ بھی ایک انگریزی کا ہی وہ محاورہ نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کا بیک گراؤنڈ جتنا ہمبل ہوتا ہے وہی آدمی پھر رگڑا بھی اتنا صحیح والا لگاتا ہے معاشرے کو، وہ بس موقع ملنے کی دیر ہے. یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں. ہمارا مال ہے تو ہم جیسے چاہیں اس کو جو ہے وہ خرچیں، اس پر ہمارا اختیار ہے. تو تم ہی تو ایک برد بار اور راست باز جو ہے وہ رہ گئے. اب یہ ظاہر ٹونٹنگ انداز ہے کہ ایک بار تم ہی رہ گئے ہو راست باز اور جو ہے وہ سیدھی راہ پر جو ہے وہ چلنے والے. کیا ہم سب جو ہے وہ تمہاری نظر میں پھر کیا ہیں؟ تو آخری خط کشیدہ الفاظ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ربوبیت و الوہیت کے بارے میں ان کی اصل گمراہی کیا تھی. فرعون اور آل فرعون. اب یہ طویل ترین آ گئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی. اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم کو دیکھنا چاہیے جس کے باب میں نمرود اور اس کی قوم سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. یعنی یہاں پر وہ غلط فہمیاں ان کی نسبت زیادہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام بعد کے رسول ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے کے رسول ہیں. ان کی نسل ہی میں تو سارا یہ پھر نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا ہے، تو پھر سارا انبیاء اور رسول کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہے. اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم کو دیکھنا چاہیے جس کے باب میں نمرود اور اس کی قوم سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خود خدا ہونے کا مدعی تھا. یعنی اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ دنیا کے سامنے کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خالق ارض و سما ہوں.
اور اس کی قوم اتنی پاگل تھی کہ اس کے دعوے پر ایمان لاتی تھی، حالانکہ قرآن اور تاریخ کی شہادت سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوہیت اور ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی نمرود کی گمراہی سے اور اس کی قوم کی گمراہی قوم نمرود کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ یہاں سیاسی اسباب سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم پرستانہ ضد اور متعصبانہ ہٹ درمی پیدا ہو گئی تھی۔ فرعون کون ہے؟ قبطی النسل ہے، یہ قبطی قوم ہے، اور بنی اسرائیلی کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل ہیں، ظاہر ہے یہ تو یہاں کے ہیں بھی نہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ پیچھے مصر سے، یعنی فلسطین سے، تو یہ یعنی سیٹلڈ ہوئے ہیں کہاں جا کر؟ پھر مصر میں۔ اب مصر میں وہ جو یعنی سورہ یوسف کا سارا قصہ ذہن میں رکھے نا کہ یوسف علیہ السلام جب حکمران بنے ہیں وہاں پر، اور پھر یہ سارے ان کے باقی 11 بھائی اور والدین، تو ان کی پھر جب حکومت وہاں پر قائم ہوئی ہے تو پھر ظاہر زوال ادھر بھی آنا ہی تھا۔ تو 300 سال کے عرصے میں پھر یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 300 سال کا فصل ہے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وقت کا حکمران کون ہے؟ فرعون ہے۔ تو وہ بنی اسرائیلی جو تھے، جو حکمران تھے کسی زمانے میں مصر کے، ان کو جو آس پاس کے مصری قبائل تھے قبطی، انہوں نے مار بھگایا۔ مار بھگانے سے مراد یہ کہ اپنا زد و کوب کر کے اپنا غلام بنا لیا، اور اب یہاں پر حکمران کون ہے؟ فرعون حکمران ہے۔ تو اس کی ظاہر ہے کہ ایک چپکلش اور متعصبانہ ہٹ درمی جس کو لکھا ہے مودودی صاحب نے یہاں، وہ قائم ہے کس کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اس لیے محض عناد کی بنا پر اللہ کو الہ اور رب ماننے سے انکار کیا جاتا تھا، اگرچہ دلوں میں اس کا اعتراف چھپا ہوا تھا، جیسا کہ آج کل بھی اکثر دہریوں کا حال ہے۔ اکثر دہریے کیا کرتے ہیں آج کل؟ مسئلہ ان کا کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ایک کوئی خاص انہیں چڑ ہے، بس اندر سے کہیں نہ کہیں وہ بھی کوئی اقرار اور اعتراف والی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ خدا کے وجود کا انکار کرنا آج کے دور میں کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دنیا نے بھی بڑی ترقی کی ہے اور سائنس نے بھی بہت سارے حقائق واضح کیے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کا ہے، جس کو انہوں نے الٹیمیٹ بینگ قرار دیا ہوا ہے، اس کے بھی تو کچھ ایٹریبیوٹس ان کے ہاں ہیں نا، دہریوں کے ہاں۔ تو سارا مسئلہ آج کے دور میں یہ والا ہے۔ یہ تو بالکل ہی کوئی یعنی ہمارے ہاں جیسے جعلی قسم کے، ہمارے ہاں خیر ہر چیز ہی جعلی ہوتی ہے، تو جعلی قسم کے ملد ہیں ہمارے ہاں بھی، وہ بھی بس خدا کے انکار پر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خیر بات اس قدر ہے نہیں۔ یہ مولدوں کے بارے میں سرکاسٹکلی ایک بات مشہور ہے کہ یہ ان کو جہاز میں بٹھا کے ٹربولنس کرواؤ تو اس حد تک مولد ہیں، اس کے بعد ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صفحہ 55۔ اصل واقعات یہ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے اپنی پوری قوت اسلام کی تعلیم جو ہے پھیلانے میں صرف کر دی۔ اصل واقعات یہ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے اپنی پوری قوت اسلام کی تعلیم پھیلانے میں صرف کر دی، اور سرزمین مصر پر اتنا گہرا نقش مرتسم کیا کہ صدیوں تک کسی کے مٹائے نہ مٹ سکا۔ اس وقت چاہے جو ہے تمام اہل مصر نے دین حق قبول نہ کر لیا ہو، مگر یہ ناممکن تھا کہ مصر میں کوئی شخص اللہ سے ناواقف رہ گیا ہو اور یہ نہ جان گیا ہو کہ وہی خالق ارض و سما ہے۔ یہ یعنی یوسف علیہ السلام کا اقتدار کی بات ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب اسٹیٹ مشینری کے تحت آپ کوئی کسی چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر رہتی ہے کافی عرصہ۔ اس کی نمایاں ترین مثال خود خلافت راشدہ کی ہے نا، یعنی خلافت راشدہ کا پیریڈ کتنا ہے؟ یعنی بمشکل 30 سال، لیکن وہ جو بنیادیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھیں، اور پھر خلافت راشدہ میں جس کو پھر اور مضبوط کر کے آگے پھیلایا گیا، وہ اللہ کا شکر ہے آج تک، یعنی چلیں وہ سمبل بھی ختم ہوتے ہوتے بہرحال کئی صدیاں لگ گئیں، کئی 100 سال لگ گئے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا کم از کم اتنا اثر ہر مصری پر ضرور ہو گیا تھا کہ وہ فوق الفطری معنوں میں اللہ کو الہ کیا ہے یہ الہ اور لہا
اور رب الارباب تسلیم کرتا تھا، اور کوئی مصری اللہ کی الوہیت کا منکر نہ رہا تھا، البتہ جو ان میں کفر پر قائم رہ گئے تھے وہ الوہیت اور ربوبیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت تک باقی تھے، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، جب وہ گئے ہیں فرعون کی طرف کہ کیا الفاظ ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اب ظاہر بات ہے ٹاکرا ہے وقت کے بادشاہ کے ساتھ، تو اس وقت تک خدا کا وجود، اور وہ چلیں پہلے اور دوسرے معنی میں ہی ہو لیکن بہرحال موجود تھا۔ رب الارباب، ہاں، الہ الالہہ جمع ہے، الہ الالہہ یعنی تمام الہوں کا الہ، اور رب الارباب یعنی تمام ربوں کا رب۔ فٹ نوٹ میں لکھا ہے نیچے، اگر تورات کے تاریخی بیان پر اعتماد کیا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مصر کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ مسلمان ہو چکا تھا، یعنی 1/5۔ تورات میں بنی اسرائیل کی جو مردم شماری درج کی گئی ہے، اس کی روح سے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تھے تقریباً 20 لاکھ تھے، اور مصر کی آبادی اس زمانے میں 1 کروڑ سے زیادہ نہ ہوگی۔ تورات میں ان سب لوگوں کو بنی اسرائیل کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، لیکن کسی حساب سے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد 500 سال کے اندر بڑھ کر 20 لاکھ ہو گئی ہو، لہٰذا قیاس یہی چاہتا ہے کہ مصر کے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو کر بنی اسرائیل میں شامل ہو گئی ہوگی، اور ہجرت کے موقع پر ان مصری مسلمانوں نے بھی اسرائیلی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوگا۔ اس سے اس تبلیغی کام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خلفاء نے مصر میں کیا۔ یعنی یہ جو بنی اسرائیلی جنہیں ہم کہتے ہیں، مودودی صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو تورات کا بیان ہے اس پر اگر اعتماد کیا جائے اور اس کو پھر قرآن مجید کا جو مضمون ہے اس کے ساتھ جوڑ کر اور تاریخی عقائد کو سامنے رکھ کر اگر بات سمجھی جائے تو 20 لاکھ اگر بنی اسرائیلی ہیں تو سارے کے سارے بنی اسرائیلی ان میں نہیں تھے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اکثر و بیشتر بنی اسرائیلی تھے، لیکن بہت سارے ان میں انہی بنی اسرائیلیوں کی دعوت، ظاہر بات ہے ان میں نیک لوگ آئے نا، یعنی وقت کی یہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی یعنی جو ہے وہ چہیتی قسم کی قوم تھی، تو بڑے برگزیدہ لوگ ان کے اندر آئے، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کے اندر، تو انہوں نے جو بھی کوئی دعوت کا کام کیا اس کے نتیجے میں وہ جو مصری لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی بنی اسرائیلیوں میں شامل ہوئے۔ تو جب اب ہجرت کا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو محض یہ بنی اسرائیلی نہیں نکلے بلکہ ان کے ساتھ وہ جو مصری لوگ ہیں وہ بھی جو مسلمان ہیں ظاہر ہے اس وقت کے سارے، وہ بھی انہوں نے ہجرت کی ہے ان کے ساتھ۔ چنانچہ اس کا سری ثبوت وہ تقریر ہے جو فرعون کے دربار میں قبطی سردار نے کی تھی۔ یہ قبطی سردار کون ہے؟ وہ رجل مومن۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے دربار کا یہ امیر جو مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنا اسلام چھپائے تھا، بے قرار ہو کر بول اٹھا۔ یعنی اب یہ وہ فائنل یعنی پلاننگ ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے مرڈر کی کہ ان کو ختم کیا جائے، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اب یہ رجل مومن ہے کہ جو وہاں پر فرعون کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں، اندر سے ایمان لا چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، انہوں نے اب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ظاہر کیا، اور وہ گفتگو ہے ان کی کہ اب یعنی فرعون کو انٹرپٹ کیا جائے درمیان میں۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا قلتم لن یبعث اللہ من بعده رسولا ویا قوم ما لی ادعوکم الى النجاة وتدعوننی الى النار تدعوننی لأکفر باللہ واشرک به ما لیس لی به علم وانا ادعوکم الى العزیز الغفار۔ کیا کمال کی آیات ہیں اور کیا اس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کی گفتگو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ضرور پڑے گا،
لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس انجام سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر نازل ہو کے رہے گا۔ یقین جانو کہ اللہ کسی حد سے بڑے ہوئے جھوٹے آدمی کو فلاح کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اے میری قوم کے لوگو، اے برادران قوم، آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، زمین میں تم غالب ہو، مگر کل اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اے برادران قوم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو بڑی بڑی قوموں پر آ چکا ہے، اور وہی انجام تمہارا نہ ہو جو قوم نوح اور عاد اور سمود اور بعد کی قوموں کا ہوا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم اس چیز کے متعلق شک میں پڑے رہے جسے وہ لائے تھے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اور اے برادران قوم، یہ عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، اور میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ انذار پر مشتمل کمال کی آیات ہیں قرآن مجید کی۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کتنا فاصلہ؟ وہی تقریباً 350 سال۔ یہ علاقہ وہی ہے جہاں یوسف علیہ السلام؟ ہاں، مصر ہے، مصر تو ہے، وہی جگہ ہے، وہی جگہ۔ حکمرانی ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نے جس جگہ پر کی ہے، بعد کے لوگوں نے آ کے اسی جگہ کوئی اٹھایا نا۔ یعنی آج اگر کوئی جو ہے وہ یہاں پر تو چلیں چھوڑیں، ہم نے اگر کسی جگہ پر اٹیک کرنا ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں نا دہلی پہ جھنڈے گاڑنے ہیں، تو وہ یعنی دہلی کیپٹل ہے، کیپٹل کی ایک اپنی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کا اثر کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس وقت تک باقی تھا۔ یعنی اب یہ بندہ اگر حوالہ دے رہا ہے یوسف علیہ السلام کا تو اٹ مینس کہ وہ تعلیمات معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر بات ہے وہی حوالے دے کر گفتگو کی ہے، لیکن معاشرے کے اندر پہلے سے بھی وہ ایک تعارف ان کے حوالے سے موجود ہے۔ اور اس جلیل القدر نبی کی تعلیم سے متاثر ہونے کے باعث یہ قوم جہالت کے اس مرتبے پر نہ تھی کہ اللہ کی ہستی سے بالکل ہی ناواقف ہوتی یا یہ نہ جانتی کہ اللہ رب اور الہ ہے اور قواعد فطرت پر اس کا غلبہ و قہر قائم ہے اور اس کا غضب کوئی ڈرنے کی چیز ہے۔ اس کے آخری فقرے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی قطعی منکر نہ تھی، بلکہ ان کی گمراہی وہی تھی جو دوسری قوموں کی بیان ہو چکی ہے، یعنی ان دونوں حیثیتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ بادشاہی اور اقتدار، سارا ٹاکرا جا کر یہیں آتا ہے، سارا جھگڑا اسی پر ہے۔ بادشاہی کس کی ہوگی، اقتدار کس کا ہوگا؟ یہ پیچھے سے ہم نے یعنی پڑھتے آ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے، جو بھی چیز کرکس جو نکل کے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ قوم کے بادشاہ، قوم کے جو بڑے ہیں سردار، وقول الملأ الذین کفروا، وہ جو سارے تھے بدماش، ان سب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اقتدار اگر ہے تو ہمارا ہے، اختیار اگر کسی کا ہے تو ہمارا ہے، بادشاہی اگر کسی کی ہے تو وہ ہماری ہے۔ خدا کی الہیت و ربوبیت ان معنوں میں کہ اس نے کائنات بنائی، اس کا کوئی انکاری نہیں تھا۔ اب یہی مسئلہ نا ہمارے ہاں بھی اگر آپ اس کو اپلائی کریں تو ایک طبقہ موجود ہے جن کی توحید کل کی کل یہی ہے، زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ وہ جو پھر تبلیغ کرتے ہیں ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر، تو ساری کی ساری توحید ان کی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ بھائی یہ کوئی عمل کا مسئلہ بھی کوئی ڈسکس کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ سارا انہی طاغوتوں کو دیے رکھنا ہے۔ یہ سوالات تو قرآن میں سورہ عنکبوت، سورہ مؤمنون اور سورہ ہود میں تو سوال کر کے یہی سے پوچھو اسمان کس نے بنایا، لازمن کہ اللہ نے بنایا۔ یہ ایک سوال میرے میں کہ کم از کم 20 سوال اب بہت سوال آئے ہیں، صحیح بات۔ سورہ ہود اور سورہ یونس یہ تو بالکل دو اصل میں جڑی ہوئی صورتیں ہیں نا، اور انہی میں وہ انبیاء علیہ السلام کی جو اقوام ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے۔ یہ سورہ یونس اور سورہ ہود 10ویں سورت اور 11ویں سورت، یہ دونوں جوڑے ہیں، اسی کے بعد پھر 12ویں سورہ یوسف ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے بالکل۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ لازماً کہیں گے اللہ نے بنائے ہیں۔ پھر پچھلی اقوام کا ذکر کر کے بھی جو وقت کے رسول آ کر پوچھتے تھے یہی جواب وہ دیتے تھے، کس نے بنائے؟ جی اللہ نے بنائے۔ جھگڑا کس بات پر ہے؟ اللہ کے مالک ہونے پر، اللہ کے بادشاہ اور ذی اقتدار اور مختار مطلق ہونے پر سارا جھگڑا ہے، وہی جھگڑا آج بھی ہے۔
تو یعنی ان دو حیثیتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یہ ہے جو اصل مسئلہ ہے، جھگڑا ہے۔ شبہ جس وجہ سے واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، سن کر پوچھتا ہے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا کہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو تم نے الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ ملک بھر میں اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا۔ اس قسم کے فکرات دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا ہے کہ شاید وہ اللہ کی ہستی ہی کا منکر تھا، رب العالمین کا تصور سے بالکل خالی ذہن تھا اور اپنے آپ ہی کو معبود واحد سمجھتا تھا، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھیں۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل میں سے، یہ قبطی ہے، تو اب وہ جو ایک یعنی قوم کا جھگڑا ہے یعنی ایک وہ قوم جس کو غلام بنایا ہوا اس میں سے ایک بندے کو رسول بنا لیں اپنا، تو اس کی ایگو شریف تو ظاہر ہے آسمانوں پر تھی، اس نے کدھر سے بات ماننی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج یعنی کوئی بڑا زمیندار جاگیردار آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنے جو کمی کاری جو لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے کسی بندے کی اطاعت قبول کر لے تو وڈیرا کو کرے گا۔ وڈیرے کیا سلوک کرتے ہیں؟ فرعون نے تو پھر چلیں کو مشورہ کیا، یہاں تو مشورہ بھی نہیں ہے، غائب بندہ، ٹوٹل غائب۔ اتنی غیرت تھی فرعون کے اندر کہ وہ جو ہے اس نے غائب نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تو بس سرکار اللہ غائب کرتی ہے، یہ نیچے والے اللہ غائب کرتے، زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے ہیں نہیں رکھتے، وہ مروا دینا کسی کے ذریعے سے، تو کیا مسئلہ ہے کسی کے لیے؟ تو ایٹیچیوڈ وہی ہے۔ مولا روم نے بات کہی ہے نا کہ نفس ماہم کم ترز فرعون نیست لیکن اورا اون ایراون نیست، میرا نفس بھی کوئی جو فرعون سے کم تھوڑا ہی ہے، فرق کیا ہے؟ اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، میرے پاس لاؤ لشکر ہو تو دعویٰ میرا بھی وہی ہے جو فرعون کا تھا، تو ہمارے ہاں جن کے پاس ہے لاؤ لشکر وہ یہی کرتے ہیں جو فرعون کرتا تھا، 4 ہاتھ اس سے آگے، تو وہی دھمکیاں لگانا، یہ سارے وہی طور طریقے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہی نہیں ہوا تھا کہ جناب کی زبردست شخصیت کے اثر سے اسلام کی تعلیمات مصر میں پھیل گئی تھیں، بلکہ حکومت میں جو اقتدار انہیں حاصل ہوا تھا ان کی بدولت بنی اسرائیل مصر میں بہت بااثر ہو گئے تھے۔ 300-400 سال تک یہ اسرائیلی اقتدار مصر پر چھایا رہا۔ پھر وہاں اسرائیلیوں کے خلاف قوم پرستانہ جذبات پیدا ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ ان کے اقتدار کو الٹ پھینکا گیا اور ایک مصری قوم پرست خاندان فرما روا ہو گیا۔ ان نئے فرما رواؤں نے محض اسرائیلیوں کو دبانے اور کچلنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ دور یوسفی کے ایک اثر کو مٹانے اور اپنے قدیم جاہلی مذہب کی روایات کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں اقتدار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل کر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ یہی اناد اور ہٹ درمی کا جذبہ تھا جس کی بنا پر فرعون جو ہے چندرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا تھا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا دعویٰ تو اصل میں اس کا خود تھا، یعنی اصل دعویٰ اس کا کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، قرآن مجید میں آیا نا کہ اصل رب اعلیٰ کون ہے؟ میں خود ہوں، میرے سوا اور الہ کون ہو سکتا ہے؟ دراصل وہ رب العالمین سے بے خبر نہ تھا۔ اس کی اور اس کے اہل دربار کی گفتگویں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریریں قرآن میں آئی ہیں ان سب سے یہ حقیقت بین طور پر ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر فرعون اپنی قوم کو یہ یقین دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام یہ یقین دلانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر نہیں ہیں کہتا ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو کیوں نہ اس کے لیے سونے کے کنگن اتارے گئے۔ موسیٰ اگر دعوے دار ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، برگزیدہ ہے،
تو پھر اس کے لیے کیوں نہ کوئی سونے کے کنگن اتارے گا، یا فرشتہ فرشتے صف بستہ ہو کر اس کے لیے اس کے ساتھ کیوں نہ آئے، یعنی پورا پروٹوکول آنا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ کیا یہ بات ایک ایسا شخص کہہ سکتا تھا جو اللہ اور ملائکہ کے تصور سے خالی و ذہن ہوتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کو وہ مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے تو خدا کو مانتا ہے، جھگڑا کوئی اور ہے۔ ایک اور موقع پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ پس فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تیری عقل خبط ہو گئی ہے، یعنی تو پاگل ہو گیا معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں ہیں، رب زمین و آسمان کے سوا کسی اور کی نازل کی ہوئی نہیں ہیں، یعنی تجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اے فرعون تیری شامت آئی گئی ہے۔ یہ نا یہاں پر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ انداز وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے وہ ڈالے شالے تیار رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، جب پتہ ہے کہ آپ نے خطرہ مول لے کر یہ بات کہنی ہے، رسک کتنا بڑا ہے۔ تو رسولوں کی دعوت یہ دعوت ہے، اس قدر بین، اس قدر کیٹاگوری، یعنی کوئی جھول ہے اس دعوت میں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، ان قریب تو تباہ ہونے والا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کیا گزری ہوگی فرعون کے اوپر، کیا سوچا ہوگا اس نے، یہ میرا اقتدار، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ سارا جو ہے اریگیشن کا نظام یہ میں نے ہی تو بنایا ہوا ہے، یہ نہری نظام، یہ سب کچھ جتنا بھی تمہیں ہلچل اور یہاں پہ ہریالی نظر آتی ہے، یہ سوسائٹیاں، یہ پلازے، یہ سب کچھ کس کا؟ یہ ہم نے ہی تو بنایا ہے۔ اس کو آپ یہ کہیں کہ تمہارا اقتدار یہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں پر جو مالک ہیں 76-78 سال سے، ان کو جا کر یہ بات کہنی کہ پاجی تہاڈا ٹائم پورا ہو گیا، یہ ہے نا اصل میں پھر خطرہ مول لینے والی بات۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تو یہ اصل میں یہاں پر اور جو یعنی یوں سمجھے کہ دعوت کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں نا ان کو بھی ضرور سمجھنا چاہیے، بہت اہم گفتگو ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرعونیوں کی قلبی حالت اس طرح بیان فرماتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ ایک اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا۔ جب ہماری نشانیاں ان کے سامنے اعلانیہ طور پہ نمایاں ہو گئیں تو انہوں نے کہا یہ سری جادو ہے۔ رسول کی دعوت آئی، رسول نے دعوت پیش کی، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، کھول کھول کر واضح ہو گئی۔ یہ وہ انداز ہے جس کے جن نشانیوں کے آ جانے کے بعد کسی کو ابہام نہ رہے، کوئی یہ نہ اللہ کو کہہ سکے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا تیری عبادت کیسے کرنی ہے، اس قدر واضح بات۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ سورج مشرق سے اب نکل آیا ہے تو روشنی ہے، اب کون اس کا انکار کرے گا دن کا؟ تو قوم نے کیا جواب دیا جب اس انداز سے دعوت پیش ہو گئی؟ قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے، وہ مان چکے تھے اندر سے کہ جو رسول دعوت لے کر آیا یہ سچ ہے، یہ الحق ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے، مگر انہوں نے محض شرارت اور تکبر و سرکشی کی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا۔ ظلما وعلوا، یہ جب انداز ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہدایت نہیں ملا کرتی، یہ مہر ہے پکی لگ گئی۔ میرا خیال ہے اس سے یہیں تک رکھتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں تو دوبارہ اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔